حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کے سامنے کسی جاندار کی موت کا ذکر ہوا تو آپ نے کہا کہ کاش اس کی جگہ میری باری ہوتی۔ تو اس پر لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسی کیوں خواہش رکھتے ہیں، اس طرح آپ نے کیوں کہا کہ اس کی جگہ آپ کی باری ہوتی؟ تو آپ کہنے لگے کیونکہ آگے ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں انسان نیکی کی دعوت نہیں دے سکے گا اور لوگوں کو برائی سے منع نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس زمانے کے آنے سے پہلے میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں کوئی خیر نہیں، کوئی بلائی نہیں ہے۔ تو اب صحابہ کرام کا جو ہے وہ یہ انداز جن کی تھا، اب صحابہ کرام یہ سوچتی کہ جب ہمارا مقصد ہی جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا ہے، اور جب وہی نہ رہا تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ، پھر ہمارے زندہ ہونے کا کیا فائدہ۔ اور یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت نہ داڑھی ہے، نہ داڑھی رکھنا ہے، نہ سر کو ڈھانپنا ہے، نہ سرما لگانا ہے، نہ خوشبو لگانا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے وہ ہے دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینا، وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک خدا کی طرف بلانا ہے، وہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا ہے، کیونکہ یہ وہ واحد سنت ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے باتیں سنی، طرح طرح کی جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کی، اور اپنے صحابہ کرام کی جانیں قربان کی، لیکن آپ اس سنت سے پیچھے نہیں ہٹے اور ساری زندگی اس پر جو ہے وہ کاربند رہے۔ ہم ساری سنتوں پر عمل کر لیتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، سر بھی ڈھانپ لیتے ہیں، اور ہر سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو جو ہے وہ تعلیمات، دوسروں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ نہیں کرتے، دوسروں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتے، دوسروں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے۔ ہمارے جو ہے وہ گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی تو داڑھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ دوسروں کو آگے اسلام کی تعلیمات سے روشناس نہیں کراتے، ان کو جو ہے کہ ان چیزوں کی طرف راغب نہیں کرتے، تو اس کے بیٹے کی داڑھی نہیں ہوتی، اس کے پوتے کی داڑھی نہیں ہوتی۔ اس طرح جو گھر کی بزرگ خاتون ہوتی ہے وہ تو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، لیکن ان کی بیٹی تو دوپٹہ نہیں لیتی، ان کی پوتی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی مسلمان گھر سے ہی نہیں ہے، ان کے کپڑے بالکل ہی جو ہے وہ مغربی انداز کے ہوتے ہیں، لیکن دادی کے بالکل صحیح کپڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دادی کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ کپڑوں کو جو ہے وہ سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے اور پورا جسم، پورا ستر پوشی کرنی چاہیے، اور صحیح انداز سے جو ہے وہ انسان کو کپڑے پہننے چاہیے۔ لیکن یہ انہوں نے خود پر تو عمل کیا، لیکن دوسروں کو اس کی اہمیت سے جو ہے اہمیت نہیں سمجھائی، دوسروں کو اس کی اہمیت سے جو ہے وہ سمجھانے سے وہ قاصر رہے، یا انہوں نے سستی کی، یا انہوں نے اس کو اہم نہیں سمجھا۔ تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تینوں کے دادا الگ طریقہ کار سے زندگی گزار رہے ہیں، بیٹا الگ طریقہ کار سے زندگی گزار رہا ہے، اور پوتا الگ طریقہ کار سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح دادی اور بہو اور پوتی کا بھی یہی حال ہے کہ بالکل ہی ایک الگ ہی ماحول ہے، ایک گھر میں تین چار جو ہے وہ طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ سب کی سوچ الگ، سب کا انداز الگ، کیونکہ ہم نے خود اسلام پہ عمل کیا لیکن اپنے بچوں کو، اپنے جو ہے وہ بھائیوں کو اس طرف راغب نہیں کیا۔ آپ نمازی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے گھر والے بھی نمازی ہوں۔